فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي إلى مستوى أسمع صريف الأقلام، أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المدني الكريم. إن الله. عزیز بزرگوں اور بھائیوں، آج 30 رجب المرجب 1443 ہجری 4 مارچ 2022 کا یہ جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں اس امت کا حصہ بنایا تو آخری امت ہے، اور اس امت کو بڑی ذمہ داریوں سے سرفراز فرمایا ہے کہ انہوں نے دنیا میں بسنے والی ساری قوموں کو حق کی اتباع میں واپس لانا ہے۔ دنیا کی قوموں کا رخ مسلمانوں نے دین اسلام کی رہنمائی سے، اس علم اور شعور اور عقل کی تعبیر سے انسانوں کو ذہنی فرسودگیوں سے نکالنا ہے، انسانوں کو جمود سے، ذہنی تنگی سے انہیں دور کرنا ہے، اٹھانا ہے، ان کے ذہنوں میں وسعت پیدا کرنی ہے۔ ظاہر ہے یہ کام امت کے اندر امت کے رہنما اللہ کے پیغمبر جو اس امت کے امام ہیں، مقتدا ہیں، آپ کے واسطے سے ہی یہ امت کا ذہن اگلے دور کا وجود میں آئے گا۔ لہذا نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کروایا گیا۔ معراج کا مطلب ہی ہے سیڑھیوں پر چڑھنا، بلندی کی طرف جانا، عروج اور ترقی حاصل کرنا، زوال اور پستی سے اگلے قدم آگے کی طرف قدم اٹھانا۔ اسی سے معراج ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو بلندیوں کا یہ سفر پیش آیا، ایک بلند نصب العین کی طرف قدم اٹھائے، لیکن بلند نصب العین کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے اپنی پچھلی زندگی کو بھول نہیں گئے، اسی زندگی کو ساتھ لے کر اس پورے سفر معراج میں، بلندی کے سفر میں، عظیم الشان علو اور ترقی کے سفر میں اللہ کے پیغمبر ان ساری چیزوں کو مربوط کر رہے ہیں، جوڑ رہے ہیں۔ پیغمبر کا یہ سفر کائناتی زندگی کو مربوط کر رہا ہے، زمینی کائنات، آسمانی کائنات، خلاؤں کی کائنات، عالم مشاہدات، عالم مثال، اور پھر اس کے بعد اوپر کا جہان، سارے جہانوں کو اللہ کے پیغمبر اپنے قدموں کی جولانگاہ بنا رہے ہیں۔
وہاں پہنچ رہے ہیں اور وہاں مطالعہ کر رہے ہیں، کھلی آنکھوں کے ساتھ، کھلے کانوں کے ساتھ، دل اور دماغ کے تفکر اور غور اور عقل کے شعور کی ساری منزلیں طے کرتے ہوئے اب یہ سفر کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ سفر معراج حقیقت میں امت کو بلندی اور ترقی کا قدم اٹھوانا چاہتا ہے، علم اور شعور کا قدم اٹھوانا چاہتا ہے، اللہ کی عظمت اور محبت اور جلال کی طرف انہیں سفر کرانا چاہتا ہے، روحانی ترقی انہیں حاصل ہو، ان کے دل و دماغ میں پیغمبر کے تعلق اور نسبت سے ان کا دل و دماغ بھی سرشار ہو جائے، ان کے دل و دماغ میں بھی ہوا کے وہ جھونکے، رحمت الہی کے وہ چلنے والی ہوائیں جو پیغمبر کے دل و دماغ کو متاثر کر رہی ہیں، ان کی تاثیر، ان کے اثرات اس امت کے نہا خانوں میں بھی پہنچ جائے، ان کے دل و دماغ بھی اس سے معطر ہو جائیں۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ دوستی لگانی ہو تو عطر والوں سے دوستی لگاؤ، کیونکہ عطر والوں سے دوستی لگاؤ گے، ان سے پاس اٹھو گے، بیٹھو گے، بے شک عطر نہ خریدو لیکن خوشبو تمہارے اندر منتقل ہو جائے، تمہارے جسم کا، تمہارے کپڑوں کا حصہ بن جائے۔ اور اگر گندی جگہوں میں غلیظ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو گے تو ان کے غبار اور بخارات وہ بھی تمہارے جسم کو، تمہارے لباس کو، تمہارے ظاہر کو متاثر کریں گے۔ لہذا اللہ کے پیغمبر پہلے تو دنیا میں عباداتی نظام کے مراکز ان کو اپنے قدموں سے مربوط کر لیا، جو کائنات کی انسانوں کی ترقی کے، عبادت کے، اجتماعیت کے مراکز ہیں، ان کی تقسیم کو ختم کر دیا۔ سفر معراج نے پہلا کام یہ کیا کہ دنیا میں موجود اللہ کی نسبت سے دھرتی پر موجود عبادت گاہیں، اللہ کی دھرتی پر اللہ کے گھر، جن کو انسانوں نے اپنی ذاتی اغراض سے، اپنے ذاتی مفادات سے انہوں نے آلودہ کر دیا تھا، ان کو آپس میں توڑ دیا تھا، ان عبادات کے مراکز کی سرگرمیوں کو انہوں نے انسانی زندگی سے نکال دیا تھا، اور ان عبادت گاہوں کو انہوں نے بعض رسمی عبادت گاہیں بنا کر ان کی تاثیر کو مفلوج کر دیا تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنے سفر معراج کے ان قدموں کی جولان کا سب سے پہلے اس دنیا کی دھرتی میں مراکز الہی، عبادات الہی کی جو مراکز ہیں ان سب کو جوڑ دیا۔ بیت اللہ سے سفر شروع کیا، مسجد حرام سے سفر شروع کیا، مسجد نبوی تک پہنچے، مسجد نبوی سے مسجد اقصیٰ تک، بیت المقدس تک پہنچے۔ اب ان تینوں مراکز کو پیغمبر نے جوڑ دیا۔ یہ انسانیت کا ورثہ ہے، یہ مراکز، انہیں دنیا میں انسانوں کی ترقی کے لیے ان مراکز نے کام کرنا ہے، ان مراکز نے آنے والے لوگوں کا ذہن بدلنا ہے، سوچ بدلنی ہے، ان کے قدموں کے اٹھنے کے انداز ان مراکز نے بدلنے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی یہ دنیا میں ان مراکز کے اندر جو دوسری قوتیں حائل ہو گئیں، جاہل، خود غرض، مفاد پرست، شیطانوں کے پجاری، جنہوں نے بیت اللہ کو، مسجد اقصیٰ، بیت المقدس کو اور اللہ کے پاک بندوں کی سابقہ تاریخی محنتوں کو آپس میں توڑ کے رکھ دیا تھا، اللہ کے پیغمبر نے واپس ان مراکز کو دین حق کی تعلیمات پر ان کو جوڑ دیا۔
تو عبادت گاہوں کا، دین کے مراکز کا ایسا تعلق وجود میں آئے جو سفر معراج میں ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ آج ہمارے مراکز یہ آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں۔ جتنی پاکستان کی مسجدیں ہیں، کسی مسجد کا کسی دوسری مسجد سے کوئی تعلق نہیں۔ ہر مسجد کا خطیب الگ سوچتا ہے، ہر مسجد کا ممبر الگ بات بیان کرتا ہے، ہر ممبر پہ بیٹھنے والا وہ اپنی سوچ پیش کرتا ہے۔ اب وہ ان تعلیمات حق کا نمائندہ بن کر کہ قوم کو ایک ذہن دے کر، ان کو ایک نظریہ فکر کے تابع لا کر ان کو ترقی دے۔ ترقی کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ کہ لوگوں میں وحدت پیدا ہو، اجتماعیت پیدا ہو، جوڑ پیدا ہو۔ یہ ترقی کا راستہ کس چیز سے جڑتا ہے؟ کامیابی کس چیز سے حاصل ہوتی ہے؟ یہ زندگی کا پہیہ رواں دواں رہے۔ اب زندگی کا پہیہ کیسے جام ہوتا ہے؟ اب جسم انسانی کو دیکھ لیں، اگر ہاتھ کام کرنا چھوڑ دے انسان کام نہیں کر سکے گا، جسم اس کا مفلوج ہو جائے گا۔ آنکھ کام کرنا چھوڑ دے، جسم کا ایک حصہ، یہ جسم بیمار ہو گیا، یہ ترقی کی طرف، صحت کی طرف نہیں جا رہا، اب یہ زوال پیچھے کی طرف جائے گا، اب یہ بہت سارے کام نہیں کر سکے گا۔ جب اس کے سارے اعضاء ایک وقت میں متحرک رہتے ہیں، فعال رہتے ہیں، ایک مرکز کے تابع ہو کر کام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جسم صحت مند ہے۔ اب دل اور دماغ سے آرڈر آتا ہے، جسم میں فالج پڑ گیا، وہ جسم مانتا نہیں، ہم کہیں گے یہ جسم بیمار ہو گیا، یہ جسم ترقی یافتہ نہیں، صحت مند نہیں رہا، کیونکہ جسم کے مرکز سے، دل و دماغ سے آنے والا آرڈر اس پر کوئی اثر نہیں کر رہا۔ اب اللہ کی طرف سے آنے والا آرڈر اللہ کے گھروں کے ذریعے سے انسانوں میں منتقل ہونا چاہیے۔ اب انسان وہ کس آرڈر اور حکم کے تحت حرکت کر رہے ہیں؟ نہیں حرکت کر رہے کہ کیوں نہیں کر رہے؟ اس کا مطلب ہے ان مراکز سے ان کا تعلق نہیں رہا۔ تو رسول اللہ نے سفر معراج سے سب سے پہلا قدم جو اٹھایا وہ اپنی ذہنی ترقی کا، اپنی ذہنی صفائی اور پاکیزگی کا قدم اٹھایا گیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا قدم اٹھا تو اس قدم نے مسجد حرام کو مسجد نبوی سے جوڑ دیا، مسجد حرام اور مسجد نبوی کو مسجد اقصیٰ کے ساتھ جوڑ دیا، ان تینوں مراکز کو ایک کر دیا۔ اب یہ انسانی زندگی کا سب سے بڑا عظیم ترین یہ قدم ہے کہ یہ تینوں مراکز ایک آرڈر کے تحت دنیا میں کام کریں گے، ایک اللہ کے حکم کے تابع رہ کر مسجد حرام بھی، مسجد نبوی بھی، بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ بھی، اور ان کے ساتھ ملنے جلنے والے سارے لوگ، ان مسجدوں سے تعلق رکھنے والے، اب ایک مرکز کے تابع، ایک علم کے تابع، ایک امام کے تابع، ایک رہنمائی کے اندر رہ کر کام کریں گے۔ تو سفر معراج کیا کرتا ہے؟ بکھری ہوئی اور منتشر قوتوں کو واپس ایک صف میں لا کے کھڑا کر دیتا۔ آج امت کو، آج کے شیطانوں نے آپس میں تقسیم کر دیا، مراکز کو بھی تقسیم کر دیا ہے۔ اسی لیے تو اتنی مسجدوں سے آواز اٹھتی ہے اور کسی مسجد کی آواز نتیجہ خیز نہیں، وہ دنیا میں کوئی عمل نہیں کروا سکتی۔ آواز ہے لیکن آواز عمل کے اعتبار سے، قومی زندگی میں عمل میں ڈھلنے کے اعتبار سے اب لوگ ان کے دل و دماغ میں عملی اعتبار سے مسجد کی آواز سرایت نہیں کرتی، اس پر کام نہیں کرتی، وہ کسی اور کے تابع، عملی اعتبار سے کسی اور کے تابع۔ آج مسلمان روحانی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے اپنے آپ کو اللہ کے تابع سمجھتے ہیں۔ ہر ایک مسلمان ذہنی طور پر مانتا ہے میں اللہ کا حکم مانتا ہوں، مومن ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، لیکن عملی اعتبار سے جو کلمہ جس کا پڑھا اس کی بات نہیں مانتے،
اس کی رائے پر عمل نہیں ہوتا، عمل کسی اور چیز پر ہے۔ یہ ہے اللہ کے پیغمبر سفر معراج میں پہلا قدم اللہ نے جو اٹھوایا، ان تینوں مساجد کو جوڑ دیا کہ میرے پیغمبر آپ نے دین حق کے تینوں مراکز کو جوڑ کر دنیا کی قوموں کو، تمام مذاہب اور فرقوں کو دین حق کے اس شعوری عمل کی طرف لے کر آنا ہے۔ ان میں یہ بصیرت اور اجتماعیت پیدا کرنی ہے، ان کو ایک لڑی میں پرونا ہے، ان کو جمع کرنا ہے۔ اسی لیے جب بیت المقدس فتح ہوا، وہاں کے پادریوں نے چابیاں خود لا کر حضرت عمر کے حوالے کر دی۔ ہم دنیا میں ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے۔ بیت المقدس کی ذمہ داریاں پوری کرنے سے، اس کے مقاصد کی تکمیل میں، اس کے اگلے دور کی آبادی میں ہم ناکام ہیں۔ ہم اس کا تحفظ نہیں کر سکتے، ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے، لہذا یہ چابیاں آپ کے حوالے۔ اور بیت المقدس کی چابیاں تو رسول اللہ سفر معراج بھی لے کر آ گئے تھے جی۔ اب یہ تو عملی منصع شہود پہ آنے والا یہ واقعات رونما ہو رہے تھے، وہاں دل و دماغ میں اور مطالعے اور مشاہدے میں پیغمبر کو یہ چیزیں واضح ہو چکی ہیں کہ آپ نے یہ قدم اٹھانے ہیں، آپ کی امت نے یہ قدم اٹھانے ہیں۔ لہذا سفر معراج سے دنیا کا نقشہ بدل رہا ہے۔ آج دنیا کے نقشے کون بدلتا ہے؟ اقوام متحدہ بدلتی ہے۔ آج دنیا کے نقشے دنیا کے شیطان بدلتے ہیں، ملکوں کے نقشے بدلتے ہیں، زمینوں پر اپنی مرضی کی لکیریں لگاتے ہیں، اپنے مفادات کی لکیریں لگاتے ہیں، دنیا کو تقسیم کرتے ہیں۔ 1947 میں برطانیہ یہاں سے گیا اور یہ خلافت عثمانیہ کے 56 ملک، ایک ملک تھا، ایک خلافت تھی مسلمانوں کی۔ برطانیہ، امریکہ، یورپ کی قوموں نے اس کو 56 سے زیادہ ملکوں میں لکیریں کھینچ کر اس کو تقسیم کر دیا۔ یہ آپس میں آ جا نہیں سکتے، یہ آپس میں مل نہیں سکتے، یہ ایک دوسرے کے پاس ہماری اجازت کے بغیر نہیں آ سکتے۔ جب تک ان کے پاس ڈالر نہیں ہوگا آپس میں ملاقات نہیں کر سکتے۔ یہ ڈالر کی اجازت لے کر مسلمان ملاقات کریں گے، یہ ڈالر کی اجازت لے کر بیت اللہ جائیں گے، یہ ڈالر کی اجازت لے کر یہ بیت المقدس جائیں گے، وہ تو ڈالر کی اجازت لے کر بھی نہیں جا سکتے۔ 75 سال گزر گئے مسلمانوں کو کہ بیت المقدس میں مسجد اقصی میں جو رسول اللہ کی نماز گاہ بھی تھا، معراج کی ایک منزل بھی تھا، اب وہاں بھی جا ہی نہیں سکتے۔ اب دشمن کی اجازت کے بغیر امریکہ اور یورپ کے آئے ہوئے یہودی، مقامی یہودی نہیں، فلسطین کا مقامی یہودی اور مقامی عیسائی وہ بھی ان کا محتاج ہے، یورپ کا آیا ہوا سفید چمڑی والا یہودی، وہ اس سے آپ اجازت لیں گے، وہ آپ کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دے گا، آپ ڈالر سے پوچھیں گے تب آپ سفر کریں گے۔ پیغمبر نے یہ سفر کیا تھا کون سے ڈالر سے پوچھ کر کیا تھا؟ سفر معراج کون سی اقوام متحدہ سے پوچھ کر کیا تھا؟ ان مسجدوں کا سفر کیا تھا تو اللہ کے پیغمبر، یہ جو آج لکیریں کھینچی ہوئی ہیں، اللہ کے پیغمبر دنیا کا حقیقی نقشہ وضع کرنے کے لیے آئے۔ اب دنیا میں ان طاقتوں کا دور گزر چکا ہے، اب یہ دنیا میں سرزمین پر اپنی مرضی کا نقشہ نہیں بنا سکتے، ان کے بنائے ہوئے نقشے توڑے جائیں گے۔ ان کی بنائی ہوئی سرحدوں کو جنہوں نے دنیا میں قوموں کے لوٹ مار کے لیے، اپنے مفادات کے لیے دنیا کی قوموں کو، جغرافیوں کو تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے، علاقوں کو تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے، یہ اپنے رائے اور مفادات کے تابع دنیا کی قوموں کو اپنی اپنی مرضی سے جب چاہے ان کا سفر بند کروا دے، جب چاہے ان کا آنا بند کروا دے، جب چاہے بیت اللہ کو تالا لگوا دے، جب چاہے مسجد نبوی کو تالا لگوا دے۔ کیوں تالا لگوا دے؟ اللہ کے پیغمبر یہ سارے تالے کھلوانے کے لیے آئے۔ سفر معراج کیا ہے کہ اب عبادات کے یہ مراکز
یہ تمہاری دنیا کی شیطانی سوچ کے مطابق نہ کوئی ان کو اپنی مرضی سے بند کروا سکتا ہے نہ اپنی مرضی سے کھلوا سکتا ہے۔ اب یہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ کے گھروں کو اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کا پیغمبر اس کے استعمال کے طریقے بھی بتائے گا، اس کے آنے جانے کے انداز بھی بتائے گا، اس میں آنے جانے کے آداب بھی بتلائے گا۔ اب تمہارا دور نہیں چلے گا، سفر معراج سے دنیا کی ساری شیطانی قوتوں کو اللہ نے مفلوج کر دیا۔ آج مسلمان مفلوج کر سکتے؟ سفر معراج کو کیا مانتے ہیں؟ اللہ کے پاک گھروں کو جن پر دشمنوں کی، شیطانوں کی، آج کے شیطانوں کی رائے وہ ہمیں کنٹرول کر کے رکھتی ہے، تم ان کی مرضی کے بغیر، ان کی رائے کے بغیر، ان کے ڈالر اور پیسے کے بغیر دنیا میں سفر نہیں کر سکتے۔ تو رسول اللہ سفر معراج پر کس سے پوچھ کر گئے تھے؟ کس طاقت سے انہوں نے ویزا لگوایا تھا؟ جی کہ میں مکہ سے مدینہ جا رہا ہوں، مدینہ سے بیت المقدس جا رہا ہوں، کس سے اجازت دی تھی؟ کس نے پروانے پر دستخط کیے تھے؟ کس نے یہ پلان تیار کیا تھا؟ یہ اللہ نے تیار کیا، جبریل کو دیا تھا۔ پہلی بنیاد اللہ نے رکھی، پھر دوسرے درجے میں جبریل کو دیا، تیسرے درجے میں اس کو عملی خاکہ بھرنے والے، اس پورے نقشے کے اندر عملی طور پر اس کو بھرنے والے، فل کرنے والے وہ محمد رسول اللہ۔ کسی طاقت کی رائے نہیں مانی جائے گی۔ ہم اپنے نقشے خود بھریں گے، ہم اپنی دھرتی کے فیصلے خود کریں گے، علم الہی کی روشنی میں۔ ہماری آنکھیں کھلوائی ہیں پیغمبر نے اس سفر میں، ہمارے دل و دماغ کو کھلوایا پیغمبر نے اس سفر میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب تمہاری قیدیں، یہ تمہارے دباؤ، یہ تمہاری رکاوٹیں، اب ہم اپنے پیغمبر کو یہ روحانی سفر کروا کے ان سب کو اڑا رہے ہیں۔ یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے، اب مدینہ سے ایک آدمی چلے گا، وہ چین کی سرحد تک جائے گا، وہ ہندوستان کے آخری سرحد تک جائے گا، وہ افریقہ کی آخری سرحد تک جائے گا۔ کہ تم نے دنیا میں انسانوں کی پاؤں کی بیڑی بنا کے رکھا ہوا تھا، تم اپنی مرضی کے مطابق انسانوں کو عبادت کے لیے، اپنی مرضی کے مطابق تجارت کے لیے، اپنی مرضی کے مطابق علم کے سفر کے لیے تم ان کو روانہ کرتے ہو۔ فرمایا نہیں، اب انسانوں کا عقلی اور شعوری دور شروع ہوگا میرے پیغمبر کے سفر معراج سے۔ انسان کا عقل کام کرے گا، اس کا دل کام کرے گا، اس کے اعضاء جوارے کام کریں گے۔ اب انسانی معاشروں کی بیماریوں کا دور ختم ہو رہا ہے، حرکت کا دور آ رہا ہے، سکون کا دور ختم ہو رہا ہے۔ سکون ایک موت ہے، جمود ایک موت ہے۔ آج مسلمانوں کا جمود تاریخ ہے پوری دنیا میں، کوئی اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے، اسی کا نام تو جمود اور موت ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرمایا تمہاری ان ساری کمزوریوں کو دور کیا جائے گا، ان ساری کمزوریوں کو ایک طاقتور ذات میں دور کر دیا۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس کے سوچنے میں بھی کوئی کمی نہیں، جس کے بولنے میں بھی کوئی کمی نہیں، جس کے فیصلوں میں بھی کوئی نقص نہیں۔ اس کا ہر فیصلہ کامل اور مکمل ہے، اس کا ہر ادارہ، ہر ارادہ اس کا صحیح ہے، اور ہر ارادہ اس کا نافذ العمل ہونے والا ہے۔ اب دنیا میں جتنی قدغنیں، بیڑیاں اور جتنی دیواریں تمہارے اندر حائل ہیں، اب میرا پیغمبر ان ساری دیواروں کو، ان ساری رکاوٹوں کو عبور کر کے جا رہا ہے۔ کہ تمہاری ساری رکاوٹیں میرے پیغمبر کی قدموں کی ٹھوکر پر ہے۔ آج دنیا کے مسلمان کو لیڈر طے کر سکتا ہے؟ دنیا کی قوموں کے، دنیا کے ظالموں کے پیدا کیے ہوئے یہ سارے ظالمانہ اقدام جنہوں نے روک کے رکھا ہوا ہے، ہم ان کو پاؤں کی ٹھوکر پر اٹھا کر پھینکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو میرا پیغمبر اپنی پاؤں کی ٹھوکر پر تمہاری ساری قدموں کو روکتے ہوئے جا رہا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس کا علم بھی کامل، جس کی قدرتیں بھی کامل، جس کا ارادہ بھی کامل، جس کی ساری عقلی اور حکمتی نوعیتیں بھی کامل۔
جس کو دنیا میں کوئی قوت رکاوٹ نہیں ڈال سکتی، جس کے ارادے کو کوئی منسوخ نہیں کر سکتا، جس کے ارادے کو کوئی دباؤ میں لا کر اس کے قدموں کو کوئی روکنے والی دنیا میں طاقت موجود نہیں۔ اسرا بعبدہ لیلا، جس نے راتوں رات ہی اپنے بندوں کو بندے کو سیر کرائی، تھوڑے سے مرحلے میں، رات کے ایک ہی لمحے میں، چند گھڑیوں میں اپنے پیغمبر کو ایسا قدم اٹھوایا، دنیا کے ہزاروں سالوں کے سارے ظالم حکمرانوں کے سارے قدموں کو پیغمبر نے رونتے ہوئے اس دنیا اور جہان کو بھی اور عالم بالا کو بھی یہ سفر طے کرتے ہوئے ہر بیریئر کو عبور کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ آج ہم دنیا کے بیریئر کیوں نہیں عبور کر سکتے؟ آج دنیا میں کیوں پابندیاں ماری؟ جس ملک کی مرضی آئے اپنی مرضی کے مطابق کسی پر پابندیاں لگا دے، تجارت پر پابندی ہے، سفر پر پابندی ہے، ٹرانزیکشن پر پابندی ہے، میڈیسن کی آمد رفت پر پابندی ہے۔ آج پوری دنیا کی چیزیں، انسان، جانور، ذرائع ابلاغ، ہر چیز پابندیوں کا شکار ہے، شیطانی پابندیوں کا شکار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پابندیوں کو توڑوانا ہے، ہم نے انسانوں کو علم اور شعور کا دور دلوانا ہے۔ یہ پیغمبر نے آ کر فرمایا یہ دین حق کی یہ مراکز ہیں، ان مراکز کی راہوں میں جتنے بیریئر اور قوتیں ہیں ان سب کو اٹھوایا جائے گا، یہ راستے صاف کیے جائیں گے۔ میرے بندے میرے تک دنیا میں بیت اللہ تک آئیں گے، مسجد نبوی تک آئیں گے، بیت المقدس تک آئیں گے۔ آج 75 سال گزر گئے، مسجد حرام اور مسجد نبوی تک اٹھنے والے قدموں نے بیت المقدس تک اٹھنے ہوئے قدموں کا جو رکاوٹ بنی اس کو کیوں نہیں سوچا؟ یہ سفر معراج سوال کرتا ہے مسلمانوں سے، تم نے بیت اللہ تک پہنچنے کا تو راستہ ہموار کیا ہوا تھا، تم نے وہ بھی بند ہو گیا 2 سال میں۔ مسجد نبوی تک تو تم پہنچتے تھے، لیکن مسجد اقصیٰ تک تو 1967 سے اسرائیل نے قبضہ کر لیا، راستے بند کر دیے۔ تم نے بیت المقدس مسجد اقصیٰ کا بند دروازہ کیوں نہیں کھلوایا؟ اس بیریئر کو پوری امت نے کیوں گوارا کیا؟ اس رکاوٹ کو کیوں گوارا کیا؟ یا ان ظالموں کی اس طاقت کو، سیاسی قوت کو کیوں گوارا کیا؟ تم نے کس بنیاد پر اجازت دی 55 اسلامی ملکوں نے یہ بیت المقدس تک کا سفر رکاوٹ، اس بیریئر کو کیوں گوارا کیا؟ علماء نے اس پر کیوں آواز نہیں اٹھائی؟ وکیلوں نے کیوں آواز نہیں اٹھائی؟ 55 اسلامی ملکوں کی اسمبلیوں سے یہ آواز کیوں نہیں اٹھی؟ یہ مسجد کے راستے میں کون سے بیریئر ہیں؟ بیت اللہ کے راستے میں کون سی رکاوٹیں ہیں؟ مسجد نبوی کے علم اور اس کی رائے کے مقابلے میں کون سی رکاوٹیں ہیں؟ اللہ کہتے ہیں میں اپنے پیغمبر کے سفر معراج سے ان رکاوٹوں کو اٹھوا رہا ہوں۔ یہ رکاوٹیں اٹھ رہی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں رہے۔ اور وہی ہوا فتح مکہ پر، رسول اللہ نے اللہ کے گھر تک جتنی رکاوٹیں تھیں، ابو جہل کی رکاوٹ تھی، عتبہ اور شیبہ کی رکاوٹ تھی، شرک کا دور تھا، بت پرستی کا دور تھا، دنیا میں بھوک اور غربت تھی، سب چیزوں کو پیغمبر نے اٹھوا دیا، سارے راستے صاف کروائے۔ اب اللہ کے بندے اللہ تک پہنچیں گے، اللہ کے بندے بندوں سے ہاتھ ملائیں گے، اللہ کے بندے بندوں سے گلے ملیں گے، اللہ کے بندے بندوں کے ساتھ صف میں کھڑے ہوں گے۔ اب کسی رکاوٹ کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سبحان الذی یسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی، ساری رکاوٹوں کو عبور کروایا، سارے بیریئر کو اٹھوا دیا۔ کسی بیریئر کو پیغمبر اور اپنے درمیان، پیغمبر کو دین حق کے ان مراکز کے درمیان کسی رکاوٹ اور حائل اور دیوار کو حائل اور رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ یہ فرمایا میری قدرت ہے، اب یہ میری قدرت کے ساتھ، میرے علم کے ساتھ، میرے تعاون کے ساتھ، میری توجہ کے ساتھ، اب میری قوت کے ساتھ تمہیں میدان میں اترنا ہے۔ اس لیے پیغمبر اللہ کا علم لے کر، اللہ کی قدرت لے کر، اللہ کی مدد لے کر، اس کی رحمت لے کر ان گھروں کو آباد کروایا۔ آج مسلمان کا رخ ہی بدل گیا، وہ کہیں اور سے چیزیں وصول کرنا چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنا رخ بدلنے کی توفیق عطا کرے، ہمارے ہر طبقے کو زبان عطا کرے، ہمارے ہر طبقے کو دماغ عطا کرے،
وہ انسانوں کے راستوں میں حائل رکاوٹوں کو، بیریئرز کو اٹھوائیں۔ یہ دنیا کی ذمہ داریاں ہیں۔ پیغمبر نے سفر معراج میں ذمہ داری پوری کی اور ان مراکز کو ایک حکم کے تابع لا کر ایک مرکز بنا دیے، تینوں مراکز کو۔ آج یہ تینوں مرکز الگ الگ کیوں سوچتے ہیں؟ اللہ نے پھر ان کو وہ مرکزیت نصیب کرنے کی، ان کو وہ عطا کرنے کی۔ یہ پیغمبر کا یہ عظیم ترین مشن جو امت کے ذمے اور کندھے پر امانت ہے، اس امانت کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔